کہ یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے 9/11 کے بعد جو ہمارے اوپر دہشت گردی کی جنگ مسلط ہوئی تھی، جس میں ہمارے چرچ، ہماری امام بارگاہیں، مساجد، پارک، بازار، مارکیٹیں سب نشانہ بنی. ہم نے اس وقت بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم سب ایک ہیں. میں آج یہاں پر مسجد علی جو خیبر میں شہید کی گئی اور باجوڑ میں جو جمعیت علماء اسلام کے جو ہے ورکرز کنونشن پر حملہ ہوا، اور پھر جو کوئٹہ میں پولیو ورکرز پر حملہ ہوا اور اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، یا جہاں بھی دہشت گردی کا کوئی معاملہ ہوگا، انتہا پسندی کا معاملہ ہوگا، ہم سب مل کر اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے استحکام کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ قابل مذمت عمل ہے. کوئی مذہب قتل و قتال کا حکم نہیں دیتا. اسلام نے قرآن کریم میں یہ واضح حکم ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ہم اگست کے مہینے میں پورے ملک کے اندر مشترکہ طور پر استحکام پاکستان کنونشن منعقد کر رہے ہیں، کانفرنسیں منعقد کریں گے. یوم پاکستان ہم سب کا یوم ہے، ہم سب کا دن ہے. آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کا کہ ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے. یہ آزادی پاکستان کی آزادی ہے، یہ آزادی اس خطے کی آزادی ہے. اس پاکستان کا پرچم ہر مدرسے میں لہرائے گا، ہر مسجد میں لہرائے گا، ہر چرچ میں لہرائے گا، ہر عبادت گاہ میں لہرائے گا، کیونکہ پاکستان ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے بھی کسی نے بات کی تھی. ہمارے لیے پاکستان اہم ہے، پاکستان کی سلامتی اہم ہے. اور اسی طرح میں یقین دلاتا ہوں محترم جناب بشپ صاحب کو اور اپنی ساری مسیحی قیادت اور برادری کو کہ جس طرح آج تک دیکھیں دنیا میں معاملات ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس کی ریشو بہت ہی تھوڑی ہے، لیکن شانتی نگر کا معاملہ ہو یا جوزف کالونی کا معاملہ ہو یا جو خودکش حملے ہوئے تھے یہ فیروز پور روڈ پہ جو جوہان آباد میں، یا جو چرچ میں حملہ ہوا پشاور میں، تو سب سے پہلے ہم جا کے کھڑے ہوئے. جب کچھ سال پہلے ہمارے وہاں پادری صاحبان کو نشانہ بنایا گیا پشاور میں، تو ان جنازوں پہ مسلمان علماء کھڑے تھے اور پوری دنیا میں تحسین ہوئی جب مسلم علماء نے ایک چرچ کے اندر مشترکہ نماز پڑھی. لیکن یہ روایت تو ہم بہت سال پہلے یہ وارث روڈ چرچ میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں جو ہے ادا کر چکے ہیں نماز عصر اور مغرب. جب آپ کو یاد ہوگا یہاں قصور میں میاں بیوی کو جلایا گیا اور ہم اکٹھے ہوئے. تو ہم ایک ہیں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے. پاکستان مستحکم ہے، مضبوط ہے. دیکھیے پاکستانی قوم اور فوج کا جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. یہ قوم اور فوج 9/11 کے بعد جو دہشت گردی تھی اس پہ قابو جو ہے اس قوم اور فوج نے مل کے پایا، سلامتی کے اداروں نے مل کر پایا. بہت سے اسلامی ملک ایسے ہیں جہاں دہشت گردی آئی اور ہم اس پہ قابو نہیں پا، وہ ممالک اس پہ قابو نہیں پا سکے. اس کی وجہ اختلاف تھا. ہمیں اپنے ملک کے لیے، ہم جیسے مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں، ہم سیاسی رواداری کی بھی بات کرتے ہیں. ہماری سیاسی قیادت کو بھی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو 2-3 پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، ایک غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے، گرین پاکستان ہے. اگر یہ پاکستان وہ معدنیات ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے جو پاکستان کو دیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. تو میں بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات چیت کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد باقی حضرات پھر آپ سے. میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہم سب کو یہ فضل بخشا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی کا شکر گزار ہوں. باقی سارے جو اسٹیج پر لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں، ہم ساتھی ہیں، کٹھے مل کے چلتے ہیں.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس نے سویڈن میں اس ملاؤن نے جو ایسی ایک حرکت کی اور اس نے عید والے دن کی تاکہ پوری دنیا میں ایک پریشانی پھیل جائے، انتشار پھیل جائے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ پاپ اعظم نے بھی ان کی مذمت کی اور یہ کہا کہ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ تمام مذہبی کتابوں کا احترام کریں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ پاپ اعظم نے کہا، سب نے کہا۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب ہم 14 اگست کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بے شمار نقطے دشمن عناصر پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور یہ شاید رہیں گے، لیکن جب ہم متحد ہیں، جب ہم نے اپنے گھر کو مضبوط کیا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، ایک جان ہے، ایک دل ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، تو ہم ان تمام دشمن عناصر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کریں گے، جیسے پہلے ہم نے کیا اسی طرح ابھی بھی جاری رہے گا۔ اور پاکستان ہم نے بنایا ہے، پاکستان کو مضبوط کیا ہے، پاکستان بنانے میں بھی مسیحوں کا بڑا کردار ہے، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کا بھی ہم میں جذبہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ ایک بالغ قوم ہوتے ہوئے آئیں ہم سب اعادہ کریں کہ ہم مذہبی رواداری کو بھی اسی طرح قائم رکھیں گے اور اسی طرح سے ہی ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہر وہ کوشش کرتے رہیں گے، ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے رہیں گے، ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں گے جو پلوں کا کام کرے گی، جو لوگوں کو متحد کرے گی، سیاسی پارٹیوں کو بھی متحد کرے گی، تمام مذہبی رہنماؤں کو بھی متحد کرے گی، تمام مسلک کے لوگوں کو بھی متحد کرے گی، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان میں پرامن لوگ رہتے ہیں، پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ تو آئیں ہم مل کر پاکستان کو بھی مضبوط کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی مذہبی انتشار پھیلا کر کسی بھی جگہ وہ اگر امن کو خراب کرنا چاہے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم سیسا پلائی میں دیوار بن کر ان سب دشمن عناصر کا مقابلہ کریں اور تمام مذہبی کتابوں کا احترام کریں۔ یہی بات اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ تمام بچے شروع سے ہی ایسی تعلیم پائیں، ایسی تربیت پائیں کہ ہر ایک کا مذہبی کتابوں کا بھی اور تمام انبیاء کا بھی احترام جاری رہے۔ یہ تمام چاروں کتابیں جو اللہ کی اس وقت تورات، انجیل، زبور ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں اور ہم سب ان کے احترام اور ان کے تقدس کے لیے پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں۔ ہماری اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ یہ اللہ کی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے اور ان کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آج صرف بین المذاہب ہم آنگی کے حوالے سے آپ سوال، سیاسی باتیں بعد میں، سیاسی میدان نہیں ہے پلیز، ہاں سیاست بعد میں، ہاں آپ نے نظام عدل میں ضرور کہوں گا چونکہ وہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ میں اسلام آباد کے ان جج صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے رضوانہ کیس کے معاملے میں آج ضمانت کو کینسل کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کو بھی یہ احساس جانا چاہیے کہ یہ پاکستان اس کا بھی ہے، صرف امیر کا نہیں ہے۔ تو آج اور ہم اس کیس میں بھی چونکہ وہ چھوٹی بچی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کیس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ پادری کھوکھر صاحب بات۔ پاکستان تمہارا بھی ہے، پاکستان ہمارا بھی ہے۔ اب تو تم سب بھول گئے کہ پاکستان بنایا کس نے۔ پاکستان بنانے میں کاسٹنگ ووٹ ہمارا بھی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اگست کا یہ مہینہ جو آزادی کا مہینہ ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بشپ آزاد مارشل جو ماڈریٹر چرچ آف پاکستان ہیں ان کی طرف سے اور چرچ آف پاکستان کا اسپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف سے بھی
اور ان تمام واقعات کے جو گزرے دنوں میں ہو رہے ہیں، جن سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس سال کا یہ جو آزادی کا مہینہ ہے، ہم سب کے لیے، ہمارے پیارے ملک کے لیے امن، سکون اور سلامتی کا سبب ٹھہرے۔ میں اپنے بڑے بھائی مولانا طاہر اشرفی صاحب کا، ریاضم کا اور اپنے سارے ان دوستوں کا، بشپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب آج اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم دنیا میں یہ پیغام دے سکیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ جہاں آگ لگتی ہے ہم بجھانے کے لیے جاتے ہیں، ہم آگ لگانے والے نہیں ہیں، بجھانے والے ہیں۔ آباد کرنے والے لوگ ہیں، برباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجد کے ممبر سے، چرچ کے پلپٹ سے جو امن کا پیغام، محبت کا پیغام جاتا ہے، برائے مہربانی نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو بڑھائیں تاکہ ہمارے اس ملک میں امن، صلح اور سلامتی ہو۔ علامہ زبیر عابد صاحب، بس 2 منٹ۔ علامہ صاحب میں حاضر ہوں، اس کے بعد مخدوم صاحب اور پھر آپ اور میں۔ مخدوم صاحب 1 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس کتابوں کے بارے میں محترم مشرفی صاحب نے اور محترم چیف سیکرٹری نے جو موقف دیا ہے وہ بھی ہم سب کا موقف ہے۔ انشاءاللہ جشن آزادی ہم بھرپور انداز میں منائیں گے اور 75 سال پہلے ہم نے جشن آزادی منائی، آج بھی ہم اسی طرح سے منائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کے آزادی کے نظریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے اور خانقاہوں کے، علماء کے، مدارس کے یہ نظریے نہ پہلے کبھی تبدیل ہوئے ہیں، نہ آج تبدیل ہیں اور نہ آئندہ تبدیل ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی آپ دیکھیے، سفیروں کو بلایا گیا ہے اور میرا یہ موقف روز اول سے ہے کہ کوئی ایک ملک سفیر نکال دے اس سے اثر نہیں ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم کو، اور پھر اب ہمارے ساتھ روس بھی ہے اس معاملے میں، انڈیا نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی ہے، کینیڈا بھی اسلامو فوبیا کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہے، چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب کو مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے تاکہ اور اس پر اسلامی تعاون تنظیم جو ہے سعودی عرب کی سربراہی میں، چونکہ اس وقت سعودی عرب سربراہ ہے، 2 اجلاس کر چکی ہے، وزرائے خارجہ کا اور اس سے پہلے جو ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ایک متفقہ لائحہ عمل آئے گا، جس طرح اسلامو فوبیا بھی آیا ہے، تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔
تو اسی کی طرف میرا خیال ہے حکمت عملی یہی ہے اسلامی دنیا کی. اور بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خود روسی صدر نے قرآن کریم سینے کے ساتھ لگا کر پیغام دیا ہے. چائنا دیکھیں تو یہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ اس معاملے میں کو بہت اچھی اور بڑی پیش رفت جو ہے وہ آئندہ چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر. کیا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس بھی کرتے ہیں. یہاں یہ ساری کتابیں جو ہیں ہم سارے ان کو مانتے ہیں. اس کی کوئی جسے کہتے ہیں مہر جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے. بھئی قرآن کریم میں ایک منٹ ابھی اس میں یہ ایک منٹ بٹی صاحب اس میں علمی اس میں علمی بحث جو ہے یا اس میں نہیں، لیکن میں نے آپ کو ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ جو آپ پر اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے. اسی لیے تو کوئی نیا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کی قومی اسمبلی کے اندر جب قادیانیوں کے ساتھ بحث ہوتی رہی تو آخری جو جملہ تھا وہ آخری دلیل یہی تھی کہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. جو کچھ ان کتابوں میں اللہ نے اتارا ہے اس کا مجموعہ قرآن کریم کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، لہذا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. بٹی صاحب اس کا شارٹ جواب میں دیتا ہوں، آپ کو تسلی ملے گی. بائبل مقدس جو ہے